السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم و فراست کے ناظرین، آج آپ کے لیے ایک اور یونیک ویڈیو لے کر آئی ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتی چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ آج میں آپ کے لیے انفارمیشن لے کر آئی ہوں ابلیس کے متعلق۔ ابلیس کا خاندان کیا تھا؟ ابلیس جن ہے یا یہ فرشتہ ہے؟ ان سارے سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں ہونے لگے ہیں، تو آخر تک ویڈیو کو دیکھنا مت بھولیے گا۔ ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام تارانوس کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، ابلیس جن ہے، اصل میں یہ جن ہی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مردود بنا دیا ہے۔ اس کا تعلق تارانوس کی اولاد سے تھا۔ تارانوس ابلیس سے 1,44,000 سال قبل دنیا میں موجود تھا۔ تارانوس کی نسل تیزی سے بڑھتی کیونکہ ان پر موت طاری نہیں ہوتی تھی اور نہ بیماری لگتی تھی۔ البتہ یہ چونکہ آتشی مخلوق تھی تو سرکشی بدرجہ اتم ان میں موجود تھی۔ اس جنوں کی نسل کو پہلی موت فرشتوں کے ہاتھوں پیدائش کے 36,000 سال بعد آئی، جس کی وجہ سرکشی تھی۔ یہاں یہ پہلی موت واقع ہوئی اور یہاں سے ہی موت کی ابتدا ہوئی۔ اس سے پہلے موت نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں چلپانیس نامی ایک نیک جن کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا اور وہ ہی شاہ جنات قرار پائے۔ اس کے بعد ہاموس کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ ہاموس کے دور میں ہی چلیپا اور تلبیس کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں اپنے وقت کے بے حد بہادر جنات تھے اور ان کی قوم نے چلیپا کو شاشین کا لقب اس کے شیر کی جیسے سر کی وجہ سے دیا تھا۔ ان دونوں جنات کی وجہ سے ساری قوم کہنے لگی کہ ہمیں اس وقت تک کوئی بھی نہیں ہرا سکتا جب تک شاشین اور تلبیس ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے قوم کے جنات آسمان تک رسائی حاصل کرنے لگے اور تیسرے آسمان پر جا کر شرارت کراتے تھے۔ ایسے میں حکم الہی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور عبرت ناک شکست دی۔ اس دوران جب اسرائیل علیہ السلام کو ابلیس نے دیکھا تو سجدے میں گر گیا۔ ابلیس جو تھا یہ شروع سے ہی بہت چالاک تھا اور بہت ہی ذہین تھا۔ ابلیس شروع سے نڈر بھی تھا اور ایک ذہین بھی تھا۔ اس نے ایسے کام کیے جو کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ ابلیس شروع سے بہت ہی زیادہ ایک نڈر اور ذہین بچہ تھا۔ اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا باقاعدہ اعلان کیا اور پھر فرشتوں سے فیض حاصل کرنے لگا۔ علم حاصل کرنے اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ پہلے آسمان پر عابد، پھر دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے آسمان پر بلال، چوتھے آسمان پر والی، پانچویں آسمان پر تقی اور چھٹے آسمان پر قبازان کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ ساتویں آسمان پر یہ جو ابلیس تھا یہ بقائے نور میں رہا۔ 7 افلاق کے سب ملائکہ کا معلم قرار دیا گیا۔ یہاں تک پہنچ کر ابلیس نے اپنی عاجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی۔ کم و بیش ابلیس نے 14,000 سال عرش کا طواف کیا۔ یہاں اس نے فرشتوں میں استاد، سردار، عزازیل کے نام سے شہرت پائی۔ کم و بیش 30,000 سال مقربین فرشتوں کا استاد رہا۔ ابلیس کے درس و واعظ کی جو میعاد تھی وہ کم و بیش 20,000 سال ہے۔ فرشتوں کے ساتھ قیام کی مدت کم و بیش 80,000 سال ہے۔ ابلیس کو حکم ہوا کہ درغہ جنت رضوان کی معاونت کرو، مدد کرو اور اہل جنت فرشتوں کو اپنے علم و فضل سے بہرہ کرو۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا اور جنت میں بھی اپنے علم سے درغہ جنت کو سیراب کیا اور یوں جنت رضوان کی کنجیاں ابلیس کے پاس رہیں۔ روایات کے مطابق ابلیس 40,000 سال تک یہ فرض خزانچی کا وہ انجام دیتا رہا۔ یہی وہ مقام اعلیٰ ترین جنت رضوان تھا جہاں ابلیس نے پہلی بار بادشاہت کے خواب دیکھے اور اس نے اس طرح کے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ اس وقت ابلیس کے پاس 7 اقلیم، افلاق، جنت و دوزخ سب کا اختیار تھا اور اس نے چپے چپے پر سجدے کیے تھے، مگر یہاں پہ ابلیس عاجزی سے پہلی بار بھٹکا اور خود کو بادشاہ بنانے اور رب بن جانے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ کئی ملائکہ کے سامنے ربوبیت کی بابت بھی بات کی، مگر ملائکہ کے انکار کے سبب چپ ہو گیا اور یوں نظام چلتا رہا، مگر اس سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے خبر نہیں تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا، جیسے قرآن مجید میں واقعات بیان ہوئے ہیں۔
ابلیس آدم علیہ السلام کو جز مرحلہ وار یعنی جیسے جیسے آپ بنتے رہے یہ دیکھتا رہا کہ کس طرح مختلف اقسام کی مٹی سے تخلیق ہوئے، یہ دیکھتا اور چپ رہا، مگر جیسے ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا نائب ہے تو اس نے واویلا کیا، شور مچایا، عبادات اور اطاعت کا واسطہ دیا، پھر طنز کیا کہ مجھے جتنی میں نے عبادت کی ہے، جتنی میں نے ریاضت کی ہے، کیا میرے جتنی بھی کوئی عبادت کر سکتا ہے؟ تو پھر مجھے کس وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے اس نے تکبر کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو کم سمجھتے ہوئے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، نکل جا، تو شیطان ہے، مردود ہے اور لعنتی ہے۔ اس وقت سے لعنتی قرار پانے کے بعد ابلیس نے اپنی عبادات و ریاضت کا رب کریم سے عوض مانگا، مطالبہ کیا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو ایک وقت معلوم تک مہلت دے دی، قیامت تک اس کو مہلت دے دی، کہ جس پر ابلیس نے اولاد آدم کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر اپنے پیروکار بننے کا دعویٰ کیا، جس پر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے تو ان کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ ابلیس کے اس لعنتی کام میں اس کے 5 ساتھی بھی ہیں، اس کے 5 دوست ہیں۔ آپ کو اس سے پہلے اس کے متعلق کبھی کہیں سے بھی نہیں آپ نے ایسا سنا ہوگا۔ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے کون سے 5 دوست ہیں۔ پہلے اس کے ساتھی کا نام ہے صبر، سا سے صبر، یعنی جو سے ہوتا ہے اس سے صبر۔ اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے، جس میں لوگ ہائے واویلا کرتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، منہ پر تماچے مارتے ہیں اور جاہلیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ نمبر 2 اور یہ لوگوں کو بدی کا مرتکب کرتا ہے اور بدی کو لوگوں میں اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے۔ نمبر 3 مسوت، یہ کذب، جھوٹ اور دروغ پر معمور ہے، جیسے جھوٹ جسے ہم کہتے ہیں نا، جسے لوگ کان لگا کر سنیں، یہ انسانوں کی شکل اپنا کر ان سے ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے۔ نمبر 4 داسم، یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے اور آدمی کو گھر والوں پر غضبناک کرتا ہے۔ نمبر 5 جو ہے وہ ذکی نور، یہ بازاروں کا مختار ہے، بازاروں میں آ کر یہ بددیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے، بازاروں میں برائیوں اور فحاشیوں پر یہ ورغلاتا ہے۔ یہ 5 اس کے پکے سہیلے یعنی دوست ہیں اور اس کو برائی کی طرف لوگوں کو لے کر آتے ہیں اور ہر وقت یہ اس کا ساتھ دیتے رہتے ہیں۔ ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کا جذبہ حسد تھا، جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم علیہ السلام خاک کو کیوں ملی ہے۔ یہ اس کا جذبہ تکبر اور غرور تھا کہ میں اعلیٰ ہوں، اور اس ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی، بات اطاعت سے سرکشی کی تھی، شرک کی تھی۔ ابلیس نے دل میں خود کو رب مان لیا تھا۔ اس شرک عظیم کی بدولت ابلیس تا قیامت رسوا اور لعنتی ٹھہرا اور اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد قرار پایا۔ حاصل نتیجہ یہ ٹھہرا کہ رب کریم کو انسان کی عبادت، عاجزی، علم و دانی سے کچھ غرض نہیں۔ رب کریم صرف دیکھتا ہے کہ دل میں اطاعت و فرما برداری کتنی ہے۔ اسی بنیاد پر تقویٰ اور پرہیزگاری کے درجے قرار پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حسد سے، ہمیں کبر سے، اس طرح کی برائیوں سے دور رکھے۔ شیطان کے متعلق آج آپ نے یہ انفارمیشن حاصل کی ہے، اسے اپنے تک محدود نہ رکھیے گا، لوگوں کو بھی بتائیے گا۔ آج کل بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ شیطان، یہ ابلیس ایک فرشتہ تھا اور آسمان سے اس کو نکال دیا گیا، جیسے کہ دوسری کتابوں میں بھی اس کو کہا گیا ہے۔ دوسری کتابوں میں جس کتاب میں تحریف ہو گئی ہے، ان کتابوں میں اس کو مارننگ سٹار یا پھر لوسیفر، فالن اینجل اس طرح کہا جاتا ہے۔ اور آج کل جو ہے وہ نیٹ فلکس کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، لوگ اپنے ایمان کو گوگل پر تلاش کرتے ہیں، اسلام کو اتنا نہیں جانتے جتنا ان کو نیٹ چلانا آتا ہے، اور کتابیں تو وہ بالکل بھی نہیں پڑھنا جانتے، اسلام سے انہوں نے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ تو وہ شیطان کو کیا سمجھتے ہیں؟ فالن اینجل سمجھتے ہیں، وہ اس کو ایک فرشتہ سمجھتے ہیں، جبکہ شیطان فرشتہ نہیں بلکہ یہ ایک جن تھا، جن کی اولاد میں سے تھا، جو میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتا دیا کہ اس کے آباء و اجداد کا کیا نام تھا۔
طارانوس کی یہ اولاد تھی۔ بعد میں یہ بہت پہلے خوبصورت بھی تھا، جنت کا خزانچی بھی تھا، علم والا بھی تھا، لیکن بعد میں یہ کیا بن گیا؟ لعنتی بن گیا، مردود بن گیا۔ اس سے اس کا حسن بھی چلا گیا، اس سے سارا کچھ چھین لیا گیا۔ وجہ کیا بنی؟ ایک اللہ کے نبی کی توہین۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کی، تکبر کیا کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں، میں سب سے بڑا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام کی تعظیم کرنے کی، علم دین سیکھنے کی، علم دین آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور تکبر سے ہمیں بچائے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔